السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کچھ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کہ کیسے یہاں پہ جو حکمران آئے اور پھر کس طرح لوگوں نے ان سے اپنی نظریں بدلی یا ان کا مقام کس طرح تبدیل ہوا۔ مختصر سا ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ یہ باتیں آج کل بہت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں مختلف شخصیات کے حوالے سے کہ وہ جب اپنے عروج پہ ہوتے ہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، ان کا بات چیت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے عہدے سے ہٹتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے وہ ہیں کچے کے ڈاکو۔ آپ یقین کریں کہ مجھے ذاتی طور پر بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک ان کے متعلق بات ہو رہی ہے اور ہم خود ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے چینل جس نے نہیں بھی دیکھا وہ کسی اور اینکر کا یا سوشل میڈیا پہ جو اہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں ان کا چینل دیکھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچے کے ڈاکو بھی یوٹیوب پہ آ چکے ہیں۔ وہ ٹک ٹاک پہ بھی ان کی ویڈیو پڑی ہے، اور ان سے زیادہ ہمارے جو شہری جو پرامن شہری ہیں یا جو ہمارے سوشل میڈیا پہ زیادہ فالورز رکھنے والے ہیں وہ ان کی ویڈیو کا بتا رہے ہیں کہ جی کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی کبھار میں آپ سے بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کسی بھی موضوع پر تو یہ کہہ دیتا تھا کہ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اسے شیئر کریں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ لیکن یقین کریں کہ اب ایسا شرمندگی ہو رہی کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی میں آپ خبر سمجھ لیں یا میرا تجزیہ سمجھ لیں یا ایک ویسے ہی آپ اس کو ایک سادہ سی بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ حکومت نے کچے کے ڈاکوؤں کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے خلاف قدم اٹھا لیا۔ جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں جن میں ایف آئی اے بھی شامل ہے اور دوسرے جو ایجنسیز ہیں ان سب نے ان کے اس جو یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک یا دوسرے جتنے بھی چینلز ہیں ان پہ پابندی لگانی ہو یا ان کو روکنا، اس سلسلے میں وہ تمام اقدامات کر لیے گئے اور جلدی آپ دیکھیں گے کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے غائب آپ ان کو پائیں گے۔ اب ان کے اکاؤنٹ بلاک کیے جاتے ہیں یا کوئی اور سلسلہ کیا جاتا ہے یا ان کمپنیوں سے بات کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے اداروں کے خلاف، ہماری پولیس کے خلاف اور دیگر جو سیاستدان جاگیردار ہیں جن میں بعض ان کے سہولت کار بھی ہیں، سب کے متعلق وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں کھلے عام، اور جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کے ایک ویڈیو دے دیتے ہیں، فائل کر دیتے ہیں اور پھر ہزاروں لوگ اسے دیکھتے ہیں، بلکہ اس کو آگے بھی اپنے ویلاگز میں یا ویسے ان کو بتا رہے ہیں، مزاحیہ طور پہ اسے لیا جا رہا ہے۔ لیکن بصیرت قوم ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اس طرح پروموٹ نہ کریں، بلکہ اپنے چینلز پہ ان کو روکیں، ان کی رپورٹ کریں اور کوشش کریں کہ وہ یہ سلسلہ یہیں پہ
رک جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اصل میں کچے کے جو ڈاکو ہیں یہ ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ملک کا مذاق جس کی وجہ سے بن رہا ہے۔ اور بھی لوگ ہوں گے جن کو حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے۔ ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر سے جو اکاؤنٹ جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہے ہیں ان کو اب بعد میں دیکھیں، پہلے یہ جو کچے کے جو ڈاکو جو دہشت گرد بھی ہیں اور اب یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے زمرے میں بھی آ گئے، ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق حکومت نے ان جو جتنے بھی وہ ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، احکامات جاری کر دیے اور جلد ہی اس پہ آپ کو عمل درآمد ہوتا نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہم کچھ تھوڑا مختصر سی گفتگو کریں گے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ آج کل جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل پہ بہت سی گفتگو ہو رہی ہے، ان کے متعلق بہت سی قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس میں گفتگو کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا، انہوں نے وہ بھی بتا دیا، انہوں نے فلاں راز سے بھی پردہ اٹھا دیا، انہوں نے فلاں راز سے پردہ اٹھا دیا، تو یہ دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ تھوڑا سا پاکستان کی تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے۔ لیکن اسے میں جو جنرل فیض حمید کا ایشو ہے اسے یہاں پہ ختم بھی کروں گا اور یہاں سے شروع بھی کروں گا کہ ایک وقت تھا جب ان کے آگے پیچھے لوگ پھرتے تھے، یہی جو آج باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی کال کا انتظار کرتے تھے۔ اور میں نے دیکھا جب وہ عہدے سے اترے تو کچھ لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر جب ان کا یہ کورٹ مارشل کا اعلان ہوا تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے جنرل لگانے چھوڑ دیے، وہ فیض حمید کہہ رہے ہیں، اور ایک دو کو تو میں نے سنا اور دیکھا وہ خالی فیض ہی کہہ رہے ہیں، فیض نے یہ کیا، فیض نے وہ کیا۔ تو یہ وقت اسی طرح تبدیل ہوتا ہے، جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے رویے اپنائیں کہ بعد میں بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جا سکے، اور ہمیں جو جہاں ان کا کیس چل رہا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں خود ہی عدالت نہیں بن جانا چاہیے۔ ویڈیو کچھ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں صرف کچھ نام آپ کے سامنے لوں گا اور اس میں آپ نے خود اس کے نتائج اخذ کر لینے ہیں۔ جہاں تک میں نے کچھ تاریخ کو دیکھا ہے، تھوڑا سا ہوش جب میں نے سنبھالا تو اس وقت جنرل ضیاء ہاں، اور تھوڑا تھوڑا مجھے یاد ہے، ایک یادداشت میں کچھ چیزیں گھومتی ہیں جنرل ایوب خان کا۔ جنرل ایوب خان بہت طاقتور شخصیت ہے، پاکستان کے واحد وہ فیلڈ مارشل بھی تھے، تو وہ آپ نے دیکھا کہ جب عوامی طاقت کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکے اور پھر وہ اقتدار سے اترے، اور آج جو لوگ شاید اس وقت ان کے ساتھ ہوں، ان کے آباء و اجداد، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ان کو قبر سے نکال کے سزا دی جائے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء خان کا آپ دیکھ لیں، ہماری تاریخ میں ایک داغ کی حیثیت ان کی رکھتی ہے، لیکن جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ اقتدار کے نشے بھی لوٹ رہے تھے، اور دوسرے بھی ان کے متعلق کئی کہانیاں آپ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن جیسے وہ اقتدار سے اترے تو ایک گمنام میں چلے گئے، کوئی ان کو پوچھنا بلکہ ان کا کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور آتا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین وزیر اعظم تھے، اور وہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے، صدر بھی رہے، اور پھر وہ وزیر اعظم کے عہدے پر بھی برجمان ہوئے۔
لیکن جب ان کا برا وقت آیا تو ان کے لیے باہر کوئی نہیں نکلا. اتنے وہ پاپولر لیڈر تھے، لیکن جب ان کا وقت برا آیا تو ان کی پارٹی کے لوگ ہی، عوام کو تو آپ چھوڑے، عوام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے ظلم و ستم کیا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ ہی باہر نہیں نکلے. اور چھوڑ چھاڑ کے جن لوگوں نے کہا ہم آگ لگائیں گے، وہ بھی ایک دو دن آئے اور اس کے بعد وہ بھی چلتے بنے. اس کے بعد جنرل ضیاء اللہ کا دور آ جاتا. جنرل صاحب بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اقتدار پر برجمان تھے، اور انہوں نے جو ہر سیاہ سفید کے مالک تھے، جو انہوں نے چاہا وہ انہوں نے کیا، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. آج جو لوگ اس وقت ان کے سامنے جن کا سانس بھی نہیں تھا چلتا، آج وہ ان کی قبر پہ جا کے وہاں پہ بددعائیں دیتے ہیں، وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں. یہ وقت کا ایک دائرہ ہے جو تبدیل ہوتا ہے. تو پھر یہ سارا کچھ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں. اسے سب غرور، تکبر اور اقتدار کے نشے کو عوام جہاں بھی ہوں، جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی طاقت سدا نہیں رہتی. زوال لازمی ایک زندگی کا جز ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی اچھے کام کیے ہوں تو لوگ آپ کو یاد کریں گے، ورنہ اسی طرح قبر سے نکال کے لٹکانے کی، پھانسیاں دینے کی اور سزا دینے کی باتیں ہوں گی. جنرل ضیاء کے بعد پھر اقتدار ایک، وہ کیا کہتے ہیں، گول میز کانفرنس سا بن گیا. باریاں لگ گئیں، کبھی میاں محمد نواز شریف، کبھی پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اور ہر دفعہ ان کو جو دو دو بار اقتدار ملا، ان پہ کرپشن کے الزامات لگے. عوام کی طاقت ان کے ساتھ تھی، لیکن پھر وہ کام محدود ہوتا گیا. یہ اقتدار سے نکلے اور پھر اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ ان پہ حملہ ہوا اور وہ جان سے گئی. ان کے جو شوہر ہیں آصف علی زرداری، وہ دوسری بار اب صدر بنے ہیں، لیکن پارٹی محدود ہو گئی. ان کو اب پنجاب میں یا KPK میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اس کے بعد جنرل مشرف آ گئے. جنرل مشرف کا ایک جارحانہ انداز تھا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح مکے لہراتے تھے، اور ان کی جو تصاویر آتی تھی بڑی لبرل قسم کی. تو وہ بھی، فوج بھی ان کے ہاتھ میں تھی، سول اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں تھا، ادارے سب ان کے ہاتھ میں تھے. لیکن جب برا وقت آیا تو پھر یہی لوگ جو آج کل آپ سیاست میں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مشرف کو نکالا. کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم نے اقتدار سے باہر پھینک دیا، کوئی کچھ دعویٰ کرتا ہے، کوئی مختلف دعوے اسی طرح لوگ کرتے جا رہے ہیں. وہ بھی چلے گئے، اور پھر یہ ہوا کہ ملک میں رہنے کے لیے ان کے پاس ایسا وقت آیا کہ ملک میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور جیل جاتے جاتے وہ پہلے ہاسپٹل اور پھر بیرون ملک چلے گئے، اور وہاں سے اپنا آخری وقت تک وہیں رہے. اور پھر وہ پاکستان میں ان کو دفن کیا گیا. کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، کوئی ان کی پارٹی، کوئی عہدیدار، کوئی ان کے لیے کوئی ان کی برسی منائے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. سب ان کے بچے پہلے بھی منظر عام میں پر نہیں تھے، باقی ان کا کوئی کسی طرح کی سیاسی قوت نہیں. اس کے بعد پھر یہی صورتحال شروع ہوئی، اور نواز شریف اور پہلے پیپلز پارٹی، پھر نواز شریف کا اقتدار آیا. لیکن ان لوگوں نے کچھ ماضی سے سیکھا نہیں. ان کو جو پہلے دو دفعہ اقتدار ملا تھا اس سے کچھ نہیں سیکھا. ابھی تک
اسی طرح ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ غرور، تکبر اور دولت کو سمیٹ لینے کا جو ایک شوق ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ جہاں مسلم لیگ جو سب سے بڑی جماعت تھی وہ اب محدود ہو گئی، ادھر ادھر سے مانگے تانگے کہ لوگ پکڑ کے جو ہے اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن اس کی کوئی ورتھ طاقت نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد پھر ایک نئی پارٹی جو 1996 میں جس کا قیام عمل میں آیا تھا، پاکستان تحریک انصاف، وہ اقتدار میں آ گئے۔ انہوں نے بھی اپنے جو بھی طریقہ کار تھا انہوں نے وہ اپنایا اور بہت سی غلطیاں کی، اور انہی غلطیوں کا آج خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہے۔ بے شک ان کا ووٹ بینک ہوگا، لوگ ان کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن عمران خان کو اب 1 سال سے زائد اندر جیل میں ہیں۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، اور یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ جب آئیں گے اس وقت وہ پھر سب کچھ اچھا کرتے ہیں۔ ہر جانے والا حکمران کہتا ہے ہم سے بہت سی غلطیاں ہیں، اور یہ غلطیاں ملک کو یا اس سطح پر لے آئی ہیں کہ معاشی طور پر ہم ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب جو اس وقت اقتدار میں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے مخالف بن جاتے ہیں۔ تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے، تاریخ صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو عوام سے زیادتی کی جاتی ہے، عوام کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں یہ بات ثابت ہوگی کہ جس نے بھی عوام کے حقوق نہیں دیے وہ سوائے ذلت کے اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ اس مختصر سے تجزیے کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔